وہ سفر کی ابتدا ہے. ابھی تو شروعات ہے. بہت لمبی لڑائی ہے. بہت دور تک لڑنا ہے, بہت دیر تک لڑنا ہے. حوصلہ اور ہمت قائم رہنا چاہیے. اور مسلمان کبھی حوصلہ نہیں ہارتا, کبھی ہمت نہیں ہارتا. اس طرح کے حالات پہلی مرتبہ نہیں پیش آئے, آتے رہے ہیں, آتے رہیں گے. امت مسلمہ قائم تھی, آئندہ بھی قائم رہے. اب میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیگل ایڈوائزر, سپریم کورٹ کے مشہور وکیل محترم جناب یوسف حاتم مشالہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں جو قانونی باتیں ضروری ہیں وہ ہم سب کے سامنے پیش کر دیں. جناب یوسف حاتم مشالہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام اور معزز حاضرین, السلام علیکم. کافی بات ہمارے مولانا درجہ آبادی صاحب کہی, اس کے بعد مولانا حضرت صاحب نے کہی, اس کو پہلے مفتی صاحب نے کہی. تو جو مول جو بنیادی جو اس مسئلہ ہے ان کی کچھ روپ ریکھا تو آپ کے سامنے آ چکی ہے. مولانا درجہ آبادی نے کہا کہ ہم کو ایک نہیں پر ہزاروں مسائل کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. رنج سے خوگر ہوا تو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو ہم مسائل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری, 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو ہم تیار ہیں, کوئی بھی مسائل سامنے آئے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ قانونی ہو, چاہے وہ سماجی ہو, سب کا سامنا ہم کریں گے. تو یہی ہماری پرورش ہے, یہی ہماری تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر مسائل کا سامنا کریں گے اور کبھی مسائل سے منہ نہیں موڑیں گے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے وقف ایکٹ ہے, اور وقف ایکٹ کے لیے یہاں پر یہ ایک اٹیک ہے ہماری آئیڈینٹی پر, ہماری شخصیت پہ, ہمارے مسلمان ہونے پہ, and which is a fundamental right under the constitution that each religious denomination has a right to maintain its identity. ہر مذہبی فرقے کو اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھنے کا حق ہے اور بنیادی حق ہے. سوال یہ آتا ہے, اور یہی میں نے سوال یہ تھا کہ جے پی سی نے کچھ سوالات بھیجے ہیں جب 5 کروڑ کے اوپر وہاں پر ہم نے ریپریزنٹیشنس کیے ہیں. اس کے اندر وہاں پر جے پی سی نے کچھ سوالات بھیجے کہ بھئی یہ سوال ہمارے من میں ہے, اس کے آپ جواب دو. ایسے لیٹر ہمارے مولانا صاحب کو بھیجے ہیں. اور 23 سوال ہے. ایک منٹ اویسی صاحب کا سوال ہے, ان کو چھوڑ کے میں نے کئی سوال جو غیر مسلم ممبران نے جو بھیجے ہیں, اس سے مجھے حیرت یہ ہوئی کہ آج تک ان لوگوں نے ہمارے جتنے بھی آبجیکشنز پیئر میمورنڈم پیش کیے گئے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے. یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے سمجھا ہو کہ تمہارے حقوق کس طرح سے اس کا حلف ہو رہا ہے, how are your rights are being breached. نہ سب سے پہلی بات آپ یہ لے لیں گے کہ وقت کیا ہے. وہ 1954 بہت لمبی ہسٹری ہے. جب وہاں پر وہ بیان کرنے جائیں گے تو کم سے کم 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کا وقت ہونا چاہیے. تو جتنی کم وقت میں جتنی بات میں کر سکتا ہوں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی تعریف, وقت کی ڈیفینیشن
1954 سے پہلے 1921 کا ایکٹ تھا اور سب میں یہ ایک ڈیفینیشن مقرر اور ریپیٹ کی گئی 1921 کے بعد 19 اور اسٹیٹ امینڈمنٹس اس میں آئے اور 1954 کا آل انڈیا ایکٹ بنا اور اس میں جو تعریف کی گئی تھی کہ وقف کی جائیداد اور وقف آپ کس کو مانیں گے کہ جو ون وچ از اے پرماننٹ ڈیڈیکیشن آف دا پراپرٹی فار purpose which is recognized as a religious charitable religious and charitable according to Muslim law. اس میں یہ بھی بات شامل کی گئی تھی کہ اگر ایک پراپرٹی جو عرصوں سے اس کا استعمال ریلیجیس اور چیریٹیبل پرپس کے لیے ہو رہا ہے تو اس کو وقف مانا جائے گا اور یہی تعریف انہوں نے دہرائی 1995 کے ایکٹ میں. پھر 2013 میں 1995 ایکٹ میں کچھ ترمیمات کی گئی اور اس ترمیمات میں بھی اس تعریف اس ڈیفینیشن کو چھیڑا نہیں گیا, ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد ابھی ایک 2024 کا جو بل آیا ہے اس میں سب سے خطرناک بات کئی اور بھی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تعریف میں سے کہ وقف بائی لانگ یوزر از آلسو وقف وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اب اس سوال یہ آتا ہے کہ یہ نئے جب یہ ترمیم بل جب عمل میں آئے گا اس کے بعد ہر وقت کو ڈیجیٹائزیشن کرنا ہوگا, اس کا واپس رجسٹریشن کرنا ہوگا. تو یہ دیکھیے اصل میں بارش کا خطرہ تھا اس لیے چھوٹے ہال میں جیسا کیا گیا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں, سب کا شکریہ. ہال فل ہو گیا ہے, نیچے اسکرین لگایا گیا ہے. جو حضرات بھی تشریف لانا ہے وہ نیچے بیٹھے, کرسیاں بھی لگی ہیں, اسکرین بھی ہے. زحمت کے لیے معافی چاہتے ہیں. کافی مقرر ہے اس لیے میں نے چاہا کہ میں کب تک بول سکتا ہوں. جیسے تو ویسے تو کورٹ میں بولنے کی عادت ہے, کبھی کبھی سارے دن تک بولتے رہتے ہیں. تو سوال یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ تعریف میں سے یہ جملہ نکال دیا کہ وقف بائی لانگ یوزر از نو لانگر اے وقف, اس کا اثر کیا ہوگا کہ یہ نئی ترمیم جب عمل میں آئے گی تو نئے رجسٹریشن کرنا پڑے گا. اس نئے رجسٹریشن میں ہماری جیسے کہ ہمارے مجھ سے پہلے جو حضرات نے تقریر کی انہوں نے بتایا کہ کئی جو وقف ہوئے ہیں صدیوں پرانے ہیں اور صدیوں پرانے کے وقت ہوئے تو اس زمانے کے جو اصول تھے جو اس وقت قانون تھے اس کے مطابق کا رجسٹریشن ہوا تھا وہ رجسٹریشن کو مانا نہیں جائے گا. نئے رجسٹریشن کروانا پڑے گا اور نئے رجسٹریشن میں یہ بات شامل نہیں ہوگی کہ 100 سال 2 سال یا 500 سال تک یہاں پر یہ زمین کا استعمال ایک مقصد کے لیے ہوتا تھا. مطلب کہ مسجد لے لیجئے, مقبرہ لے لیجئے, مزار لے لیجئے, عاشورگاہ لے لیجئے, عیدگاہ لے لیجئے, it will not be accepted as the waqf. With the result, now connected with the political motives. 1970 میں ایک آبزرور نام کا ایک پیپر نکل رہا تھا جو تھا ماؤتھ پیس آف the Janasangh party, which was at that time the part of the BJP, that was the previous اوتار جسے کہتے ہیں, وہ بی جے پی کا پہلے کا اوتار تھا جس کا کہتے ہیں بی جے پی. انہوں نے ایک لسٹ دیا تھا 1970s کے وقت میں, مجھے یاد ہے کہ ایک لسٹ دیا تھا, وہ 300 ہماری عبادت گاہیں تھے ان کا لسٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو عبادت گاہیں ہیں مسلمانوں کہتے ہیں لیکن یہ ہندو عبادت گاہوں کو کنورٹ کر کے اس کو اس نے اسلامک وہاں پہ اسٹرکچرس بنا کے ان کو ہمیں بھی we have to just take them back.
Now this is the یہ منشا ہے. اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہماری عید گاہ، ہمارے جو ہماری جو عبادت گاہیں ہیں اس کے اوپر کلیم پہ کلیم کیے جا رہے ہیں کہ یہ عبادت گاہ ہے. ابھی اس میں یہ پہلے it was not a Muslim prayer hall but it is something different. تو ابھی یہ قانون کا سہارا لے کے یہ لوگ یہ چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے سنا اگر 15 یا 20 دن پہلے انڈین ایکسپریس میں ایک نیوز آئی تھی کہ جو ہندوتوا فورسز ہے ان لوگوں نے کچھ 60 ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بلائے تھے اور ان کو بلا کے ان سے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ جو مسائل جو کنٹری کے سامنے آ رہے ہیں کنٹری کے سامنے آ رہے ہیں اس کو کس طرح سے فیس کیا جائے، اس کے لیے کیا سولوشن دیا جائے. تو وہاں پر VHP نے یہ بات کہی کہ ہم جو تحریک چلاتے ہیں تبدیل کرنے کے لیے عبادت گاہ کو تبدیل کر کے دوسری عبادت گاہ بنانے کے لیے وہ ابھی اسٹریٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عدالت سے کام کرنے کے لیے آپ کو قانون بدلنا. یہ قانون بدلنے کا پہلا ایک سٹیپ ہے کہ یہ وقت کو نابود کرو. Use your power or the majoritarian power, change the law and then you go to the court. And that is what is the trend that they have accepted completely, that it is normally stated that the government is favoring few of their industrialist friends. وہ جب انڈسٹریلسٹ فرینڈس کو وہ لوگ کبھی کبھی بھی اس کو فیور کرتے ہیں، اس میں قانون کو توڑتے نہیں. جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے جیسے امبانی یا اڈانی کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی وہاں پر کوئی رول ریگولیشن یا قانون ان کے بیچ میں آتا ہے تو قانون کو توڑیں گے نہیں، قانون کو بدل لیں گے. تو یہ وقت ایکٹ کی تو یہاں پر یہ بات کہنے کی ضرورت ہے اور مجھے اور تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے فائٹ فار اٹ ان اے ڈیموکریٹک وے ایک جھوٹ ہو کے ہم بات کریں. لیکن ہم اس وقت ایک نہیں ہوں گے تو پھر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو فیس دی. مجھے ایک فیس کا جو کچھ اشعار یاد آتا ہے، یہ کہ میں اپنی بات تمام کر دوں گا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلاموں اسیروں کی یہ خاص ادا ہے، غلاموں اسیروں کی یہ خاص ادا ہے. ایک بات پہ جو حق پہ جو ایک حق پہ جو قوم ہوتی نہیں یکجا، حق پہ جو قوم ہوتی نہیں یکجا، اس کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے. اگر ہم اس وقت نہیں ہوں گے تو ہمارے حاکم ہی ہماری سزا ہے، ان کو فیس کرتا نہیں.